السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر انسان کی ضرورت ہے، رزق۔ وہ چیز جس کے پیچھے پوری دنیا بھاگ رہی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ گدھے کی طرح محنت کرتے ہیں مگر ان کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، جبکہ کچھ لوگ کم محنت میں بھی بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی اس 5 منٹ کی طویل نشست میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو سکولوں یا کالجوں میں نہیں سکھائے جاتے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، مشہور شخصیات کی زندگی اور ایک ایسی سچی کہانی سے سیکھیں گے کہ کیسے آسمان سے غیبی مدد اترتی ہے۔ اگر آپ مالی پریشانی کا شکار ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی جس نے صفر سے شروع کیا اور دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک کھڑا کر دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عبدالستار ایدھی صاحب کی۔ ایدھی صاحب کے پاس شروع میں کچھ نہیں تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لوگوں سے پیسے مانگتے تھے تاکہ غریبوں کی مدد کر سکیں۔ لوگ انہیں برا بھلا کہتے تھے، ان پر شک کرتے، مگر ان کی نیت صاف تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب آپ انسانیت کی خدمت کی نیت کر لیتے ہیں تو رزق اللہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ ایدھی صاحب کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگا جاتا۔ جب آپ دوسروں کا پیٹ بھرنے کی نیت کرتے ہیں تو غیبی مدد کے فرشتے آپ کے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا کما کر ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، لیکن ایدھی صاحب نے دکھایا کہ جتنا بانٹو گے اتنا ہی غیب سے اور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے۔ دوستو، اس قول کی گہرائی کو سمجھیں۔ ہم رزق کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پیسہ بڑھے گا، لیکن در حقیقت ہم اپنے رزق سے برکت نکال دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک پرندہ صبح خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتا ہے، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہوتا، کوئی نوکری نہیں ہوتی، لیکن شام کو وہ پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ یہ توکل کی انتہا ہے۔ برکت تب آتی ہے جب آپ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور حلال راستے پر ڈٹ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ باتیں آپ کے دلوں تک پہنچانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل رہی ہے تو اردو موٹیویشن کورس کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں یا کومنٹس میں یا رزاق لکھیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا شخص ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ وہ روزانہ صرف 2 روٹیاں کما پاتا تھا۔ ایک روٹی وہ خود کھاتا اور دوسری کسی ضرورت مند کو دے دیتا۔ ایک دفعہ گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ بڑے بڑے امیروں کے گودام خالی ہو گئے، لیکن اس بوڑھے کے پاس ابھی بھی 2 روٹیاں موجود تھیں۔ لوگوں نے پوچھا، بابا جی، آپ کے پاس یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، جب میں ایک روٹی اللہ کی راہ میں دیتا تھا تو اللہ نے میرے لیے اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونے دیا۔ میری ایک روٹی میں وہ لذت، وہ پیٹ بھرنے کی طاقت آ گئی جو تمہارے دسترخوانوں سے غائب ہو چکی ہے۔ یہی وہ غیبی مدد ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو وہ آپ کے تھوڑے کو بہت کر دیتے ہیں۔ آج کا یہ سبق کہ رزق صرف ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں بلکہ آپ کے اعمال میں چھپا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے مدد دے تو آج سے یہ 3 کام شروع کریں۔ شکر گزاری، جو ہے اللہ پر شکر کریں، اللہ اور دے گا۔ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یہ رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ اور تیسرا ہے صدقہ، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ اللہ کی راہ میں نکالیں۔ دوستو، یاد رکھیں، آپ کا رزق لکھ دیا گیا ہے، بس اسے حاصل کرنے کا طریقہ حلال رکھیں تاکہ اس میں برکت ہو۔ اگلی قسط نمبر 5 میں ہم بات کریں گے کہ خاموشی انسان کو کیسے کامیاب بناتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی ملک مشرف کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔